زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا فلسطین، قدیم تاریخ کا حسین امتزاج، پیغمبروں کی سرزمین، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، جہاں یہودیوں کا ہیکل سلیمانی انسان کی بلندی سے بستی کے سفر کو لمحہ لمحہ رقم کر رہا ہے۔ ہم ضرور ملیں گے۔ فلسطین کی بیٹی لیلا کی آنکھوں سے دیکھا گیا خواب اور حقیقت۔ کبھی اگر وقت کی کالی دیواریں گرا کر ہم چند برس پیچھے جا سکیں تو ہم غزہ کو کسی وادی جنت کی مانند پائیں گے۔ وہی غزہ جہاں صبح کی کرنوں کے ساتھ باد نسیم زیتون کے باغوں میں سے خوشبو لے کر آتی تھی، جہاں گلیوں میں بچوں کی ہنسی گونجتی تھی اور صحنوں میں خوشبودار قہوے کے برتن رکھے جاتے تھے۔ لیلا کا بچپن اسی جنت میں کھیلا۔ غزہ کی وہ گلی جس میں وہ پیدا ہوئی، رنگین پتھروں سے بنی چھوٹی چھوٹی دکانوں اور سفید نیلے دروازوں والے گھروں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر گھر کے باہر بیری یا انگور کا درخت ضرور ہوتا، اور ہر صحن میں زندگی کی رونق۔ سمندر کی نمکین ہوا اور زیتون کے درختوں کی چھاؤں، یہ تھی لیلا کا غزہ۔ صبح سویرے لوگ نماز فجر کے بعد نخلستان کی طرف نکلتے، جہاں نرم گھاس پر بیٹھ کر قہوہ پیا جاتا۔ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر کپڑے سکھاتے ہوئے محلے کے ہنسی مذاق میں شامل ہوتی اور مرد شام کو واپسی پر بچوں کے لیے انار، انجیر یا حلوہ ضرور لاتے۔ یہ تھا غزہ۔ لیلا اور یوسف کا بچپن انہی فضاؤں میں پروان چڑھا۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گلیوں میں دوڑتے، کھجور کے پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر خواب بنتے، اور کبھی کبھار شہر کی لائبریری میں جا کر فلسطینی شاعروں کا کلام پڑھتے۔ ان کی دنیا چھوٹی سی لیکن دل سے بڑی تھی۔ لیلا کے والد اکثر کہتے، بیٹی یہ سرزمین تمہیں ماں جیسی محبت دیتی ہے، اس کی مٹی میں شہداء کا خون ہے اور زخموں کے باوجود یہ مسکراتی ہے۔ اور لیلا ماں کی گود میں سر رکھ کر سنتی تھی کہ کیسے ان کی دادی نے آزاد فلسطین کی ہوائیں محسوس کی تھی، کیسے قافلے لوگ بیت المقدس کی زیارت کو جایا کرتے تھے، کیسے فلسطین پورے عرب کی رونق ہوا کرتا تھا۔ مگر پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ آسمان سے گرتے شعلے، راتوں کو کانپتی زمین، گھروں کے ملبے اور ماؤں کی چیخیں۔ غزہ اب بھی وہی تھا، مگر مسکراہٹیں چھن چکی تھیں۔ لیلا جس نے خوشبوؤں میں آنکھ کھولی تھی، اب دھوئیں اور ملبے کے درمیان جوان ہو رہی تھی۔ اس کا یوسف جس کے ساتھ بچپن کی کہانیاں بنی تھیں، ایک دن کسی مجاہد قافلے کے ساتھ چلا گیا اور پھر لوٹ کر نہ آیا۔ لیلا اب روز شہر کے کھنڈرات پر جا کر بیٹھتی ہے، کہیں وہ درخت ڈھونڈتی ہے جہاں وہ یوسف کے ساتھ بیٹھ کر پتیاں چنا کرتی تھی، کبھی اس دیوار کو دیکھتی ہے جہاں یوسف نے پہلا دل بنایا تھا، لیکن اب وہاں صرف راکھ ہے۔ لوگوں نے کہا یوسف شہید ہو چکا ہے، کچھ نے کہا کسی صہیونی جیل کی کوٹری میں ہے، مگر لیلا کا ایمان کچھ اور کہتا ہے۔ اس کی آنکھیں ہر اذان کے بعد آسمان کی طرف اٹھتی ہیں اور وہ بس یہی کہتی ہے، اے میرے رب، اگر میرا یوسف زندہ ہے تو ہم ضرور ملیں گے، اور اگر وہ شہید ہو چکا ہے تو بھی ہم ضرور ملیں گے۔ اس جہان میں جہاں کوئی محاصرہ نہیں،
کوئی بمباری نہیں، صرف امن ہے، فقط فصل ہے۔ غزہ جو کبھی بہاروں کا نگر تھا، آج راکھ کا جنگل بن چکا ہے، اور یہ سب کچھ صرف دشمن کے ہاتھوں نہیں ہوا۔ کچھ زخم اپنوں کے ہیں، کچھ زخم اپنوں کے، اپنوں کی بے حسی۔ عرب دنیا کی وہ حکمران جو ایک وقت میں فلسطین کی آزادی کے نعرے لگاتے تھے، آج خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ تیل سے مالا مال سلطنتیں، جن کی ایک ہلکی سی للکار بھی دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے، وہ محض مذمتی بیانات پر اتفاق کر رہے ہیں۔ لیلا نے جب اپنے شہر کو جلتے دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہم واقعی اکیلے ہیں؟ کیا ہم واقعی اکیلے ہیں؟ کیا امت مسلمہ کا ضمیر بھی ملبے تلے دب گیا ہے؟ کیا عرب بہار صرف لفظوں کی حد تک تھی؟ لیکن پھر اس نے اپنے آنسو پوچھے اور کہا، میرا رب زندہ ہے۔ اگر دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیلا جیسی ہزاروں لڑکیاں آج بھی زندہ ہیں، دعا کرتی ہیں، آنکھوں میں امید رکھتی ہیں، کیونکہ فلسطین صرف سرزمین کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان کا استعارہ ہے، اور یہ وہ یقین ہے جو لیلا کو ہر دن جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ہم ضرور ملیں گے، اس جہاں میں یا اس جہاں میں۔ لیلا کا فلسطین، لیلا کا غزہ۔ اور ایک بار تو طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی، تیرا کچھ نہیں مانگتا، شاہوں سے یہ شیدا، تیرا